بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول قلندر ذات کا اگلا حصہ۔ میں تلاش کر لوں گا اسے، میری ماں چھاکا۔ میں روحان سا ہو گیا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے جمال، یہ لوگ کسی محفوظ جگہ ہوں گے، کیونکہ اس حملے سے کچھ دیر پہلے چھاکے تک اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اب اگر قسمت نے ساتھ نہ دیا ہو تو الگ بات ہے، اس نے غیر یقینی انداز میں کہا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نور نگر جاتا ہوں، وہاں جا کر ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ پھر شاہ زیب نے اتنا بڑا ادھار میرے سر چڑھا دیا ہے، اسے بھی تو اتارنا ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا جمال کہ تم نے سردار شادین کو قتل کیا ہے یا نہیں، لیکن اب تیری ان کے ساتھ لڑائی بن چکی ہے، کیا اب تو ان کے خلاف میرا ساتھ نہیں دے گا؟ پیرزادہ وقاص نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے اس نے میری مدد کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تک اس نے اپنے مطلب کی بات کیوں نہیں کی۔ میں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بنا کہا، پیرزادہ، اگر تم یہ کہو کہ میں اب پھنس گیا ہوں اور تم مجھے اس مشکل سے نکال رہے ہو، اس کے عوض تمہارا ساتھ دوں تو میرا انکار ہے، لیکن اگر دشمن کا دشمن سمجھ کر میرا ساتھ مانگو تو میں تیار ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم جاگیرداروں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب ایک دوسرے سے صلح کر کے درمیان کے لوگوں کو مسل دو۔ میں نے صاف کوئی سے کہا تو وہ ہنس دیا اور پھر بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، جمال، سیدھی بات ہے، اگر اس علاقے پر میری حکمرانی ہو جاتی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میں سردار شادین کی سوچ اور سیاست کو نہیں پا سکتا تھا، مگر شاہ زیب کو تو نیچا دکھا سکتا ہوں۔ صاف اور سچی بات یہ ہے کہ تم اپنا انتقام لینا، میں پوری مدد دوں گا۔ میں اب شاہ زیب کو اپنا ہم پلا نہیں دیکھنا چاہتا، اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میری سیاست بھی کچھ بھی رہے، لیکن تمہارے آڑے کبھی نہیں آؤں گا۔ مطلب تم میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوگے، میرے حلیف کے طور پر سامنے کبھی نہیں آؤ گے؟ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا تو وہ پوری سنجیدگی سے بولا، یوں ہی سمجھ لو، اس کی ایک وجہ ہے جسے تم بخوبی جان سکتے ہو۔ کچھ جگہیں، کچھ تعلقات کے دائرے اور کچھ مفادات کے مرکز ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جمال کو نہیں روک سکتا، کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں۔ تم سمجھتے ہو نا میری بات؟ ٹھیک ہے، میں نے مان لی تیری بات، اب چل نور نگر، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم ابھی چلتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اس نے اپنے باپ کے قتل میں تیری گرفتاری ضرور ڈلوانی ہے۔ وہ چاہے گا تو پولیس ہی کے ساتھ ٹکرا کر ختم ہو جائے، پیرزادہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ ساری بات کی باتیں ہیں، تو مجھے پہلے نور نگر پہنچا، پھر سب دیکھ لوں گا، میں نے کہا اور جوتے پہن کر اٹھ گیا۔ ہمارے درمیان جو طے پانا تھا وہ طے پا گیا۔ وہ دوپہر سر پر تھی، باہر سے کچا ڈیرا، اندر سے جدید طرز پر سجا ہوا، مجھے اچھا لگا تھا۔ میں اس علاقے میں بہت پہلے پھرتا رہا تھا، لیکن یہ حویلی نما ڈیرا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ذہن میں آ کر میں نے پوچھا، یہ ڈیرا کس کا ہے؟ چودھری شاہ نواز کا، اس نے بتایا۔ تو وہ اگر انڈیل قد کا شخص میرے ذہن میں آ گیا، یار وہ تو قصبے میں، یہ اس کا وہ ڈیرا ہے جہاں خاص لوگ ہی آ کر ٹھہرتے ہیں، باقی تم سمجھدار ہو۔ اس نے کوئی گول مول سی بات کی تو میں نے بھی زیادہ تجسس دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور ویسے بھی اس وقت میرے دماغ میں صرف اور صرف نور نگر چھایا ہوا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد وہاں پہنچ جاؤں۔ جس وقت ہم جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے تو میرے اندر بے شمار وسوسے ابھرنے لگے۔ میری ماں کا چہرہ بار بار میری نگاہوں میں پھر رہا تھا، وہی ایک گھر جس میں میری ماں نے جوانی بیوگی کی حالت میں گزار دی، جسے کبھی وہاں خطرہ نہیں رہا تھا اور نہ کبھی اس نے مجھ پر خوف مسلط ہونے دیا تھا۔ وہی گھر جلا دیا گیا تھا، میرے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی، وہی آگ جس نے میرے گھر کو جلایا تھا۔ سوہنی کا ساتھ اگرچہ چند دنوں کا تھا، لیکن انہی چند دنوں میں اس نے میرے انتظار کی طوالت کو ختم کر کے میری فتح کو قریب کر دیا تھا۔ میں جو ایک طویل سفر طے کرنے کی سوچ میں تھا وہ اس نے مختصر کر دیا، اور چھاکا میرے بچپن کا دوست ہی نہیں، میرے بھائیوں جیسا مخلص دو ساتھی تھا، اس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک تصویر بنتی چلی جا رہی تھی۔ جیپ میں جس طرح تیز رفتاری سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اس سے کئی گنا رفتار سے میرا خون کھول رہا تھا۔ صورتحال کیا تھی میں اس سے ناواقف تھا، دل نہیں مان رہا تھا کہ انہیں کچھ ہوگا، لیکن شاہ زیب کی خباثت سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا
اب اس کا خمیازہ تو اس کو بھگتنا تھا۔ شاہ زیب نے میں نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ جسپال کی آنکھ کھلی تو دوپہر ہونے والی تھی، کسی نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھا، وہ بند تھا۔ اس نے سیل فون آن کر دیا، پھر فریش ہو کر نیچے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ اپنے سیل فون اور لیپ ٹاپ میں اٹھا لایا اور جوتی اس کے لیے لسی لے آئی، جسے پیتے ہی اس نے کہا، جوتی میرے لیے کچھ کھانا لگا دو یا ناشتہ، میں نے جلندر جانا ہے ہرپریت کا پتہ کرنے۔ وہ تو ٹھیک، لیکن انوجیت پائی جی جب تک وہ نہ آ جائیں آپ کو کہیں نہ جانے دیا جائے۔ انہوں نے 2-3 گھنٹے پہلے فون کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں، اس نے کہا اور لیپ ٹاپ کھول لیا تاکہ رنویر کے بارے میں کوئی خبر دیکھ سکے۔ پنجابی گرو مکھی تو اسے پڑھنی نہیں آتی تھی، اس لیے انگلش اخبار ہی دیکھتا رہا۔ آخر ایک اخبار میں اسے 2 کالمی خبر مل گئی، جس کی تفصیلات یہی درج تھا کہ دہشت گردوں نے پولیس انسپکٹر رنویر کو قتل کر دیا، وہ کئی دنوں سے دھمکیاں دے رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ گول مول سی خبر تھی جس سے کسی کے بارے میں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ خبر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سوچتا رہا، ممکن ہے جس سے کیشو مہرا نے رابطہ کیا ہو اور اس کا فون بند ملا ہو۔ وہ خود اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ حد درجے محتاط ہو گیا تھا۔ اسے تو یہ یقین تھا کہ خفیہ والے اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، بعید نہیں تھا کہ فون بھی کہیں ٹریس ہو رہا ہو۔ اگرچہ سیل فون کے معاملے میں ذرا مشکل تھا، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی تھا۔ شاید انوجیت اسی مقصد کے لیے جالندھر سے آ رہا ہو۔ اس نے انوجیت کے نمبر ملا دیے، چند لمحوں بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے بتایا، یار میں راستے میں ہوں، چند منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ تو پھر اکٹھے حویلی چلیں گے، جسپال نے کہا۔ نہیں، میرے پاس حویلی جانے کے لیے وقت نہیں ہوگا، بس میں آ رہا ہوں، اس نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ جسپال کے پاس سوائے انتظار کے اور کوئی کام نہیں تھا، وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ جب گھر کے سامنے گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تو اس کے ساتھ ہی بنتا سنگھ نے گیٹ کھول دیا۔ پہلے انوجیت کی گاڑی اندر آئی، پھر ایمبولینس اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جسپال کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں ہرپریت۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں سوچ سکا، وہ تیزی سے پورچ میں آ گیا۔ انوجیت تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلا، تب تک ایمبولینس میں سے پھپھو کلبجیت کو نکلی۔ ڈرائیور نے اکبی دروازہ کھولا، پھر دونوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسٹریچر اتارا۔ جسپال کے دماغ میں آندیاں چلنے لگی، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ تبھی انوجیت نے سہارا دے کر ہرپریت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تو جسپال کی سانس میں سانس آئی۔ وہ تیزی سے بولا، او یار اس کا کتنا وزن ہوگا، ہاتھوں پر اٹھا لو۔ چل پتر آجا اور اٹھا کر لے جا اسے اندر، کلبجیت کور نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہرپریت نے جسپال کی طرف ایک زخمی مسکراہٹ سے دیکھا۔ جسپال آگے بڑھا اور ہرپریت کو بڑے آرام سے اٹھا لیا، پھر اس کے کمرے تک لے جا کر بڑے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد انوجیت ایمبولینس والے کو بھیج کر آ گیا تھا۔ تبھی جسپال نے پوچھا، یار ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ کم از کم 10 دن لگیں گے، اور تم اسے پہلے تو یہی کہا تھا، لیکن رات انہوں نے ہر طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد یہی کہا کہ اب زخم بھرتے بھرتے بھرے گا، گھر میں زیادہ آسانی سے دیکھ بھال ممکن ہوگی، بس کچھ احتیاطیں کرنے کو، اور 3 دن بعد چیک اپ کا کہا ہے۔ اس نے پوری تفصیل بتا دی۔ اب کیسا محسوس ہو کر رہی ہو ہرپریت؟ اس نے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، یہاں گھر میں تو سکون ہے، وہاں ایک طرح سے بیزاری تھی، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ تب انوجیت نے جسپال کو اشارے سے باہر بلایا، وہ دونوں باہر لان میں چلے آئے تو اس نے پوچھا، رنویر کو کس نے مارا ہے؟ میں نے، جسپال نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا تو جسپال نے تفصیل بتا دی، جسے وہ بڑے دھیان سے سنتا رہا، پھر بولا، میرا خود اسے مارنے کا پلان بن چکا تھا، سب لوگ تیار تھے، اس لیے میں ڈاکٹر کے سر چڑھ گیا کہ وہ ہرپریت کو گھر بھیج دے، مجھے تو صبح پتا چلا۔ خیر اب تم سنبھالو یہاں، مجھے اپنے کچھ تنظیمی لوگوں سے ملنا ہے اور ایک لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کرنا ہے جو ہرپریت کے زخم۔ میری مزید بات سنے بغیر وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، اس بار میں نے ان قیدیوں کو دیکھا، ایک بوڑھا دیہاتی اور 2 لڑکیاں بھی دیہاتی ہی تھیں، ایک لمبے قد کی جس پر جوانی ٹوٹ کر آئی تھی، گورا رنگ اور جسم کے نشیب و فراز سے کوئی بھی مرد متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری چھوٹے قد کی اور موٹے نپوش والی تھی، اس کا جسم قدرے بھاری تھا۔ میں نے انہیں رسیوں سے آزاد کیا اور بوڑھے سے پوچھا، بابا کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ میں بتاتی ہوں، اس لمبی لڑکی نے رندے ہوئے انداز میں کہا، رات ہی یہ لوگ ہمیں چک سندر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں، یہی بوڑھا باپ ہے، ہماری تھوڑی سی زمین ہے اور شاہ زیب وہ زمین ہم سے لینا چاہتا تھا، اب ہماری روزی روٹی وہی تو ہے، ہم کیا کریں، کب تک زمین کے پیسے کھائیں گے ہم نے انکار کیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا، کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں مارا بہت ہے، باقی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ عزت لوٹ لیں گے، مگر ابھی۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بابا تو یہاں بیٹھ اور تم لوگ آؤ میرے ساتھ، ایک کمرے کی تلاشی لینی ہے، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ پر پتر تو کون ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔
मैं कोई भी हूँ लेकिन तेरी इज्जत का रखवाला हूँ। अब कोई तुझे तंग नहीं करेगा, आज ही तुझे तेरे घर पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। बूढ़े ने दुआ दी तो मैं बाहर निकल आया। मैंने तकरीबन आधे घंटे में वहां पर मौजूद हर कमरा देख लिया, कोई बंदा नहीं था। 2 कमरे खास अहमियत के हामिल थे। एक शाहजेब का कमरा जिसमें फोन रखा हुआ था, और दूसरा उसके साथ वाला जिससे असलहा मिला था। पूरा इत्मीनान करने के बाद मैंने जानी को बुलाया। वो नीचे आया तो सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। उसने लड़की से कहा, तुम लोग मुंह हाथ धोकर वहां जाओ और खाना वाना खाओ। अब ये डेरा हमारे कब्जे में है, तुम इत्मीनान रखो। शाम से पहले तुम चक सुंदर पहुंच जाओगे। जाओ। उसके यूं कहने पर वो लड़कियां तेजी से वापस उसी कमरे में चले गईं। मैं शाहजेब के कमरे की तरफ गया। टेलीफोन जिसे सुनकर वो बोला, वाह, अब तो शाहजेब वापस नहीं आएगा। वो तो भागता फिर रहा है ताकि पुलिस तुझे गिरफ्तार कर ले। तुझे कैसे पता? मैंने पूछा। वो पूरी कोशिश करके डीएसपी का तबादला करवा रहा है। वो आला हुकाम के सामने बैठा रो रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। अब देखें क्या बनता है। खैर, मैं बंदे भेजता हूँ, आधे पौने घंटे तक तेरे पास पहुंच जाएंगे। वो समझो तेरे दोस्त हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। गाड़ी भी आ रही है, उस पर इन लड़कियों को और बाबे को भेज देना। ठीक है, मैंने इत्मीनान से कहा। और हाँ, इस डेरे में आज दिन तक या रात, बस इससे ज्यादा नहीं रहना, खतरनाक होगा। उसने मुझे समझाया। मैं समझता हूँ, मैंने उसे बाबर कराया। फिर अपना ठिकाना चौधरी शाहनवाज के डेरे पर उसने मुझे बता दिया कि आइंदा क्या करना है। मैंने अलविदाई कलमात के साथ फोन बंद कर दिया। काफी हद तक मुतमईन हो गया था, लेकिन जैसे ही मुझे शाहजेब का ख्याल आता, मेरे अंदर नफरत और गुस्से की लहरें सर टकराने लगती थी। जसपाल रात की पहले पहर ही जालंधर जा पहुंचा था। ओगी पिंड से निकलते वक्त उसके जहन में अनुजीत ही का ख्याल था कि बाद में पुलिस उन्हें तंग करेगी। वो तो पहले ही अताब का शिकार है। दूसरा, उसका दिमाग पर हरप्रीत कौर छाई हुई थी। वो जख्मी हालत में घर में पड़ी थी। ऐसे में अगर पुलिस वाले उन्हें तंग करते तो इस घराने के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाने वाली थी। ये सब जुल्म उसकी वजह से इन पर होने वाले थे। इसका दिल नहीं कर रहा था कि यूं भागकर वहां से निकले, लेकिन कैशू मेहरा का फोन आ गया था। उसने यही जोर दिया था कि जिस कदर जल्दी हो ओगी से निकल जा। बाद में देखते हैं कि क्या होता है। वो कैशू मेहरा के इसरार पर ओगी से निकल तो आया था, मगर उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि मुश्किल वक्त में वो अनुजीत और हरप्रीत को छोड़कर जा रहा है। ओगी पिंड से चंद किलोमीटर बाहर आ जाने तक वो यही जालंधर जाए या नहीं, अभी वो इसी उलझन में था कि अनुजीत का फोन आ गया। ओ जसपाल, जालंधर पहुंचे या नहीं? नहीं, रास्ते में खड़ा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा जालंधर जाने को, मैं वापस आना चाहता हूँ। उसने भराए हुए लहजे में कहा। है पागल? ओए वो क्यों? तू और हरप्रीत अकेले हो फुफ्फो, मैं इतने मुश्किल वक्त में तुम लोगों को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने ठहरे हुए अंदाज में कहा। ओ नहीं हो जसपाल, ऐसे मत सोच, ये हालात तो कुछ भी नहीं। हमने इससे भी मुश्किल और सख्त हालात देखे हैं। हम इनका मुकाबला ना कर सकते होते तो अब तक जिंदा ही ना होते। इनकी जुर्रत नहीं कि हमारी तरफ उंगली भी उठा सकें। उसने काफी सख्त लहजे में कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं, जसपाल ने कुछ कहना का चाहा तो वो टोकते हुए बोला, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, और ये सिर्फ चंद दिन की बात है, पुलिस की नहीं, यहाँ के गुंडों की है। मैंने अपने लोग बुलवा लिए हैं, तुम इसकी फिक्र मत कर। मेरे पूरा ध्यान इस तरफ है, मेरी पूरी कोशिश है, और तू बिल्कुल इस बारे में परेशान मत हो। ये लोगों का अंदाजा ही है ना, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। उसने बताया, उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा होगा, तुम कौन हो और हवेली में क्यों रहते हो? जसपाल ने अचानक मौजू बदलते हुए पूछा था, और मैंने बताया कि हम जसपाल पाई जी के मुलाजिम हैं। उन्होंने हमें यहाँ लाकर रखा है क्योंकि उन्हें यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से खतरा है। मेरा ख्याल है ये पैगाम बलजीत सिंह तक पहुंच भी गया होगा। उसने संजीदगी से बताया। चलो अच्छा है, लेकिन प्रयाल ये ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ से पहल नहीं होनी चाहिए। कोई जान को आ जाए तभी वार करना, वरना तसादुम से हर मुमकिन बचने की कोशिश करना, क्योंकि वो चाहेंगे कि तुम लड़ो और किसी ना किसी जाल में फंसा लें तुम्हें। जसपाल ने उसे समझाते हुए कहा। जी पाई जी, उसने मोदबाना अंदाज में कहा। तभी किचन की तरफ से एक लड़की बरामद हुई। उसने स्याह सफेद दायरों वाली कमीज शलवार पहनी हुई थी और सर पर सफेद आंचल था। वो हाथ में ट्रे लिए नमूदार हुई। उसे देखकर जसपाल ने पूछा, ये कौन है? ये मेरी स्वीटी है बाई जी, बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। बाकी ये वही होती है जहां मैं होता हूँ, मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये कहकर वो हंस दिया। सत श्री अकाल जी, स्वीटी ने ट्रे रखा और हाथ जोड़ते हुए फतह हिलाई। सत श्री अकाल, कैसी हो? जसपाल ने बड़े नरम लहजे में पूछा। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप चाय पिए। ये कहकर वो तेजी से पलट गई। अच्छी खासी नौ उम्र और खूबसूरत लड़की थी। दोनों ने अपना अपना मग उठा लिया, चाय के धीरे धीरे सिप लेने लगे। इस दौरान प्रयाल अपने बारे में बताता रहा कि किस तरह वो स्टूडेंट सियासत में रहा और अब बदमाशी के अलावा और कोई काम नहीं है।
کس طرح وہ ایک گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے اب بہت سارے کام وہ بڑی سہولت سے کر لیتا ہے۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ باہر سے ایک نوجوان ان کے پاس آ کر کہا، باہر جی کچھ لوگ آئے ہیں جسپال جی، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہیں تو بلا لوں انہیں۔ نام نہیں پوچھا ان کا، پریال نے کافی حد تک غصے میں کہا۔ پوچھا تھا لیکن انہوں نے بتایا کچھ نہیں، بس ان کو باہر آنے کا کہا ہے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اچھا چل میں آتا ہوں، جسپال نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پریال اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا، اس کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے لوگ بھی اٹھ کر باہر کی سمت چل پڑے۔ جسپال نے حویلی کے پھاٹک پر آ کر دیکھا، باہر کافی سارے لوگ کھڑے تھے جن کے درمیان ایک کار کھڑی تھی، اس کے پیچھے پرانے ماڈل کی جیپ تھی۔ ان کافی سارے لوگوں کے درمیان شلوار قمیض اور بھاری پگڑی کے ساتھ بلجیت سنگھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے ابل رہے تھے، وہ انتہائی نفرت اور حقارت سے جسپال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جسپال نے اچٹتی ہوئی نگاہ سب پر ڈالی اور گیٹ کے قریب کھڑے بندے سے پوچھا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ سردار بلجیت جی سنگھ آئے ہیں، چلو ان کی بات سنو۔ اچھا تو یہ ہے بلجیت سنگھ، پریال سنگھ نے تیزی سے کہا اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر مخصوص اشارہ کیا جسے جسپال نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلجیت سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جس نے ملنا ہے وہ یہاں تک خود آ جائے، جاؤ جا کر کہہ دو۔ اس نے قد اونچا کیا تھا، اس کی آواز دور تک سنائی دی، جس پر وہ سب چند لمحے کے لیے تو خاموش رہے۔ پھر ایک ادھیڑ عمر کا بندہ آگے بڑھا اور اس کے پاس آ کر سکون سے بولا، جسپال سنگھ، میں اس گاؤں کا منچ ہوں، دلبیر سنگھ نام ہے میرا، اور میرا اور ہمارا سرپنچ سردار بلجیت سنگھ ہے۔ تمہیں شاید گاؤں کے روایتی ریچ کا نہیں پتا، اس لیے ہم سب مل کر تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں سمجھا سکیں، ورنہ پنچایت کو یہ قانونی حق بھی حاصل ہے کہ وہ گاؤں کے کسی بھی شخص کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دے۔ جی بولیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جسپال نے تحمل سے پوچھا۔ کیا ہم یوں ہی کھڑے کھڑے بات کریں گے، ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ دلبیر سنگھ نے پوچھا۔ کیوں نہیں سردار جی، ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے کیوں نہیں کہیں گے، آخر آپ چل کر ہمارے گھر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر جسپال نے مڑ کر پریال سے کہا، ان سب کو بٹھاؤ اور ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو، جلدی۔ جی بھائی جی، پریال نے کہا اور مڑ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اندر سے چارپائیاں نکل کر باہر آنے لگیں۔ وہ ست میں برگد کے درخت کے نیچے ہی بیٹھتے جا رہے تھے۔ پنچ اور سرپنچ کے لیے کرسیاں رکھ دی گئیں، انہی کے مقابل جسپال بھی ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ تبھی دلبیر سنگھ نے بڑے ٹھنڈے اور تحمل بڑے انداز میں کہا، دیکھ بھائی جسپال سنگھ، کسی بھی پنچایت کا کام جہاں مسئلہ مسائل کا فیصلہ کرنا ہے وہاں اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ امن و امان رکھنے میں پوری مدد دے اور ایسا غیر قانونی کام نہ ہونے دے جس سے امن و امان خراب ہو سکتا ہو۔ اس لیے میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ یہ جو تم نے حویلی آباد کر لی ہے اور اس میں گنڈے لا کر بٹھا دیے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اس ساری باتوں پر لکیر پھیر دوں، جسپال نے سکون سے جواب دیا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ دلبیر سنگھ نے سخت لہجے میں کہا، میں نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں بزرگوں، ورنہ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں آپ کی ان ساری باتوں کو جھوٹا ثابت کر دوں۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں بولا، دیکھو تم گھر پر آئی ہوئی پنچایت کی بے عزتی کر رہے ہو، تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس بار دلبیر سنگھ نے کافی حد تک سختی سے کہا، میں نے کوئی غلط نہیں کہا، بجائے بے عزتی محسوس کرنے کے آپ مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ میں کیسے غلط ثابت کر سکتا ہوں؟ وہ تحمل سے بولا، بولو تم بتاؤ۔ دلبیر سنگھ نے غصے سے پوچھا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ پنچایت میرے گھر لے کر آ گئے، میری کوئی غلطی تو بتاؤ۔ آپ امن و امان کی بات کرتے ہو تو بتاؤ، مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پر آپ لوگوں نے میرے گھر پر آ کر افسوس نہیں کیا کہ جب آپ وہ لوگ تلاش کرنے میں میری مدد کرتے؟ ہم مانتے ہیں پتر کہ ہم افسوس کرنے تیرے گھر نہیں آئے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا گھر ہے کون سا، دوسری بات تم اپنا معاملہ لے کر پنچایت کے پاس نہیں آئے، ہم تجھے کیوں پوچھتے پھرتے؟ تم پولیس کے پاس گئے، اب تم جانو اور پولیس، دلبیر نے دلیل دیتے ہوئے کہا۔ مگر جسپال کو اس کی بات چبھ گئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، یہ حویلی وہ کوٹھی کس کی ہے؟ میری نہیں تو اور کس کی ہے؟ نہ یہ حویلی تیری ہے اور نہ وہ کوٹھی تیری، قانون اس بات کو نہیں مانتا۔ تم تو ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے کہ تم واقعی کلوندر سنگھ کے پتر ہو۔ جس دن تمہیں اپنے بارے میں ثبوت مل جائیں اس دن آ کر بات کرنا۔ اب کوئی اور بات ہے تو کہو، دلبیر سنگھ نے صاف لفظوں میں اس سے کہہ دیا، اور وہ اسے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو پھر تم لوگ کیا کرنے آئے ہو میرے پاس؟ جسپال غصے میں آ گیا مگر تحمل سے بولا، یہی کہ تم نے جو غیر قانونی طور پر اس حویلی پر قبضہ کیا ہے اسے ختم کرو، اور یہ جو بنڈیر یا جو جتھا تم نے یہاں اکٹھا کر رکھا ہے اسے چلتا کرو، ہمیں نقص امن کا خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ کیوں ہے؟ انہوں نے کسی کو کچھ کہا، کسی سے زیادتی کی، کسی کو کوئی برا بھلا کہہ دیا، یا پنچایت کا خوف ہے ان سے؟
کو خوف ہے ان سے؟ جسپال نے پوچھا. جب تم نے بنیادی طور پر ہی غلط کام کیا ہے تو باقی سارے غیر قانونی کام؟ پنچایت کو یہ اختیار ہے کہ تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں، اس لیے ہم پولیس سے بھی مدد لے سکتے ہیں. دلبیر سنگھ نے کہا تو جسپال کو انتہائی غصہ آ گیا اور وہ کھڑا ہو کر بولا، میں آپ کو بزرگ مانتے ہوئے آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں. یہ جو حویلی ہے میرے باپ کی ہے اور میں اب اس کا مالک ہوں. یہاں پر موجود سب لوگ یہ بات کال کھول کر سن لیں اور سمجھ بھی لیں. کل میرے باپ سمیت میرے خاندان کا خون کیا گیا، آج اگر میرا ہو جائے گا تو کوئی پرواہ نہیں. میں آیا ہی اس خاطر ہوں کہ یہاں مجھے قتل کر دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا خون کون کرتا ہے. اب جس میں ہمت ہے وہ حویلی کی جانب بڑھے، وہاں سے سامان اٹھا کر باہر پھینکنے کا حوصلہ کرے. میں ابھی دیکھ لیتا ہوں اس کو. دیکھا، لڑائی والی بات ہو گئی نا، تم کر رہے ہو نہ لڑنے کی بات. دلبیر سنگھ نے کہا. بس دلبیر سنگھ جی بس، مجھے نہ منافقت آتی ہے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں. ایک سچے سکھ کا کر تو یہی سچ ہے ہوتا ہے. سچے بادشاہ گرو نانک مہاراج نے سکھی بنیاد پر ہی سچ پر رکھی تھی. تم کیسے سکھ ہو جو جھوٹ اور منافقت کی بات کر رہے ہو؟ شرم کرو. لڑنے کی بات کر رہا ہوں یا تم لڑنے کے لیے آئے ہو؟ اتنا لاؤ لشکر لے کر زبان سنبھال کر بات کرو. میں ابھی تک خاموش اس لیے رہا کہ دلبیر سنگھ جی بات کر رہے ہیں. چل رک. تو کیسے روکتا ہے؟ بلجیت سنگھ نے کھڑے ہو کر کہا تو دلبیر سنگھ نے جلدی سے کھڑے ہو کر اسے بٹھا دیا. تم بیٹھو بلجیت سنگھ، میں بات کر رہا ہوں نا. یہ کہہ کر اس نے جسپال سے کہا، او لڑکے، شام سے پہلے تک یہ حویلی خالی کر کے چلے جاؤ. ہاں، جب تم اس کے مالک ہونے کا ثبوت لے کر آ جاؤ پنچایت کے پاس تو بے شک یہاں پر رہنا. یہ ہمارا فیصلہ ہے اور میں تم لوگوں کا فیصلہ نہیں مانتا. اب جو کرنا ہے کر لو. جسپال نے لاپرواہ انداز میں کہا. چلو اس کا سامان باہر پھینکو اور نکالو اسے یہاں سے. بلجیت سنگھ نے انتہائی غصے میں کہا تو چند لوگ آگے بڑھے. تبھی جسپال نے اونچی آواز میں کہا، بلجیت، شروعات تم کر چکے ہو، یہ تمہاری دوسری باری ہے، اب بھاگنا نہیں. جسپال نے کہا اور اس کی طرف بڑھا. بلجیت کے ارد گرد چند لڑکے ہو گئے. پریال سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے بھی گنے سیدھی کر کے بولٹ مار لیے. رک جاؤ، دلبیر نے چیخ کر کہا. میں کہتا ہوں رک جاؤ. دلبیر سنگھ آج فیصلہ ہو ہی جائے. جسپال نے کہا تو وہ درمیان میں آتے ہوئے بولا، نہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، پنچایت کا فیصلہ سنانے آئے ہیں. شام تک کا وقت ہے تیرے پاس، پھر نہ کہنا کہ زیادتی ہو گئی. پھر سب لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، چلو چلو واپس. تبھی جسپال نے اونچی آواز میں کہا، سنو دلبیر سنگھ جی اور وہ بھی جو یہاں موجود ہے، ان کو آج کان کھول کر سن لو. جس میں بھی ہمت ہے جو جب چاہے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے. میں بڑھ کر کسی پر وار نہیں کروں گا اور نہ دھوکے سے سازش کر کے گھیرنے کی کوشش کروں گا. ایسا ہجڑے کرتے ہیں، 10 ہجڑے مل کر ایک مرد کو مار سکتے ہیں، لیکن میں مرد اسے سمجھتا ہوں جو سامنے آ کر للکار کر وار کرے. تم میں سے اب کوئی بھی چاہتا ہے تو آئے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے. وہاں پورے مجمع میں خاموشی رہی. بلجیت سنگھ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. تبھی دلبیر سنگھ نے کہنا چاہا، دیکھو جسپال، نہیں، صرف میری سنو. اب میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ہجڑوں کی طرح چھپ کر وار کیا جا رہا ہے. مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں بھی مقابلے پر اتر آؤں. جہاں تک ہو سکا میں قانون ہی کی زبان میں بات کروں گا. اور باقی رہی شام کی بات تو شام کس نے دیکھی. جو پنچایت کا فیصلہ ہے وہ کر لے، پھر جو میرا فیصلہ ہوگا وہ میں سناؤں گا. ہم نے بھی قانون کے مطابق تم سے بات کہہ دی ہے. اب شام تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا، دلبیر سنگھ نے کہا اور لوگوں کو گھیر کر واپس لے جانے لگا. جسپال نے بلجیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں. وہ کچھ دیر ایک دوسرے کو گھورتے رہے. پھر بلجیت اپنی گار میں بیٹھ کر چلا گیا. کچھ دیر بعد صرف وہاں پر وہ رہ گئے. تبھی پریال نے کہا، پائی جی، میں نے دیکھ لیا ہے، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں. کتا کبھی شیر نہیں ہو سکتا پریال. جس طرح کمی کمین اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح بغیرت اور گھٹیا انسان بھی اپنی عادتوں سے ظاہر ہوتا ہے. جو بندہ بھی سازش اور مکر سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا عادی ہو کبھی سامنا نہیں کر سکتا. لیکن محتاط رہنا، کتے اور سانپ کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. جسپال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. میں سمجھ گیا پائی جی، پریال نے کہا. تو جسپال نے جیب میں سے اپنی کار کی چابی نکالی اور چل دیا. جس وقت وہ کوٹھی میں داخل ہوا تو ذہنی طور پر کافی دباؤ میں تھا. جس طرح وہ سوچ رہا تھا دشمن بھی اسی ٹریک پر سوچ رہے تھے. انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ یہاں پر حویلی کو اپنا مرکز بنائے گا اور ان کی طاقت ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے وہ اس مرکز کو بننے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتے تھے. یہ بات تو چھپی نہیں رہی ہوگی کہ گاؤں کے لوگ بھی جسپال سے جا کر ملے تھے. کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گرفت کمزور ہو. انوجیت گھر پر تھا. وہ سیدھا ہرپریت کے کمرے میں گیا. وہ جاگ رہی تھی. اسے دیکھتے ہی مسکرا دی. پھر اس کے چہرے پر دیکھ کر بولی، جسی جی، یہ چہرے پر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے ہاتھوں سے چہرے کو صاف کرتے ہوئے کہا. تو وہ ہنستے ہوئے بولی،
او نہیں جسی جی، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہے۔ کس کا چہرہ کیا بتا رہا ہے؟ انوجیت کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ میرے چہرے پر، جسپال نے کہا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر حویلی کے سامنے جو کچھ ہوا اس کی روداد اختصار سے سنا دی۔ وہ دونوں غور سے سنتے رہے، تبھی انوجیت نے کہا، یار یہ پنچایت کو اختیارات دیے گئے ہیں نا، یہ ہیں تو اچھے مقاصد کے لیے، مگر یہ لوگ اسے اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے حویلی کے بارے میں کوئی قانونی حوالہ تمہارے پاس ضرور ہونا چاہیے، کم از کم ان کی یہ دھمکی تو ختم ہو۔ میرا خیال بھی یہی ہے۔ اب نکوور میں تمہارے گل صاحب ایڈوکیٹ بھی کچھ نہیں کر پائے، اور دوسری طرف کیشو مہرا بھی ابھی تک کوئی ایسا سرا تلاش نہیں کر سکا جس سے کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو۔ جسپال نے کسی حد تک اکتائے ہوئے کہا، یار یہ بھارت کی عدالت کے معاملات ہیں، اتنی جلدی حل نہیں ہونے والے، یہ تو کسی دفتر سے کوئی گیدڑ پروانہ ہی لینا پڑے گا۔ انوجیت نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا تو ایسا کر، گل ایڈوکیٹ سے بات کر، میں کیشو مہرا سے بات کرتا ہوں، ابھی تو دفاتر کا وقت ہوگا، وہ دوپہر نہیں ڈھلی۔ جسپال نے کہا، اوکے میں کرتا ہوں۔ انوجیت نے اپنا سیل فون نکالتے ہوئے کہا، تبھی جسپال نے اپنا فون اور کیشو مہرو کو فون کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد رابطہ ہو گیا تو وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہیدی جملوں کے بعد وہ بولا، ابھی چند، میں نے سب سن لیا، پڑیال نے مجھے بتا دیا، میں ابھی تمہیں فون کرنے ہی والا تھا، تم ایسے کرو ابھی نکلو اور یہاں آ جاؤ، اسی ریزورٹ میں آ کر ٹھہرو اور میرا انتظار کرو، میں کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ میں تمہیں اسی لیے بلوا رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی آفیسر سے ملوانا پڑ جائے، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہیں جہاں بلواؤں وہاں آنا پڑے گا۔ خیر تم وہاں سے نکلو، پھر بات کرتے ہیں، کیشو مہرا نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ واپس کمرے میں آ کر انوجیت سے مشورہ کرنے کے بعد جسپال کو وہاں سے نکلتے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب اسے مزید آدھا گھنٹہ لگنا تھا جلندھر تک پہنچنے کا۔ اس بار جب وہ گیٹ سے نکلا تو کوئی بندہ نہیں تھا، وہ جلندھر کی طرف ہی اکیلا ہی چل پڑا۔ وہ بائی پاس کے اس ریزورٹ میں پہنچ کر بڑے اطمینان سے چائے پی چکا تھا۔ وہ کیشو مہرا کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ جلندھر میں داخل ہونے پر اس نے خوشخبری سنا دی تھی کہ کام ہو گیا، وہ وہاں انتظار کرے۔ تب سے وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 4 بج گئے تھے جب کیشو مہرا وہاں آ گیا۔ سوری یار مجھے دیر ہو گئی، دراصل بڑا صاحب گھر چلا گیا تھا، اس سے دستخط کروانے کی چکر میں اتنی دیر ہو گئی۔ یہ لو، اس نے اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ نکالتے ہوئے کہا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ ویسے تو قانونی حیثیت کچھ بھی نہیں، لیکن یہ معمولی سا سفید کاغذ بہت بڑا بیریئر ہے۔ اس کاغذ کے مطابق تمہارا کیس اس آفیسر کے پاس ہے، وہ دیکھ رہے ہیں چونکہ اس حویلی کا کوئی دوسرا دعوے دار موجود نہیں، اس لیے حویلی میں رہنے اور اسے استعمال کرنے کی اجازت تمہیں دی جاتی ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کیشو مہرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، او گڈ، مطلب میں ان کی فوٹو کاپی پنچایت والوں کو دے دوں، ان کے اطمینان کے لیے یہ کافی ہوگا۔ ہاں بالکل، میں نے پریال کو فون کر کے بتا دیا، وہ مطمئن ہے۔ میرے خیال میں اب تم نکلو، شام ہونے سے پہلے تک یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے 2 فوٹو کاپی والے کاغذ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ انہیں دے دینا۔ کیشو نے اٹھتے ہوئے کہا تو جسپال نے کاغذ پکڑتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پارکنگ تک آئے، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ اس وقت جسپال اوگی پنڈ سے ذرا فاصلے پر تھا۔ جب اس نے اپنے واپس آنے کے بارے میں انوجیت کو بتایا، ٹھیک ہے تم آ جاؤ، پھر شام ہوتے ہی میں تمہارے ساتھ دلبیر سنگھ کے پاس جاؤں گا، میرا خیال ہے اسے کچھ دوسری باتیں بھی سمجھانا ہوں گی۔ نہیں، اٹھی اور اسی وقت انہوں نے شام تک کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ حجت بھی نہ رہے، ابھی وہ معاملہ ختم ہو جائے تو ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا۔ انوجیت نے کہا، نہیں، تم سیدھے دلبیر سنگھ کے گھر آؤ، میں پنڈ کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جسپال نے تیزی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ دونوں دلبیر سنگھ کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر کے باہر ایک ہرا بھرا درخت تھا، کافی بڑی ڈیوڑی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تبھی جسپال نے ایک سفید کاغذ کی فوٹو کاپی نکال کر اسے دے دی۔ یہ لیں سردار جی، میں بڑے صاحب کا حکم نامہ لے آیا، اصل میرے پاس ہے اور یہ نقل آپ کو دے رہا ہوں، اس حکم نامے کی تصدیق جب چاہیں کرا لیں۔ سردار دلبیر سنگھ نے وہ کاغذ پکڑا، پھر پڑے بغیر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جسپال پتر، میں جانتا ہوں کہ تو کلوندر سنگھ کا پتر ہی ہے اور یہ حویلی تیری ہے۔ میں اگر آج نہ ہوتا تو بلجیت کی نیت لڑائی ہی کی تھی۔ یہ کاغذ بنوا لیا تو نے، اچھا کیا، اب کم از کم ثبوت تو ہے نا جس پر میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ پتر، ہماری 100 مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے، کبھی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اور کبھی کوئی اپنی بھی منوا لیتے ہیں۔ بس تو ان سے بچ کر رہ، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ان سے اس نے کافی حد تک دردمانہ لہجے میں بات کی۔ بس آپ ان سے کہہ دیں کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا سہ سکیں، یہ نہ ہو کہ اب میں پچھلا حساب بھی ان کے ساتھ برابر کر دوں۔ دیکھ پتر، ان کا تو کام ہی لڑنا بھڑنا ہے، رب کی مار ہے ان پر،
اسی لیے تو ان کی دونوں بہنیں کواری مر گئیں، ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ معاشرے میں ان کی کیا قدر جو اپنی بہنوں کو نہ لا سکے۔ ہر بندے کے اندر غصہ ہے، ہر بندہ لڑ سکتا ہے، عزت اور غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہر طاقتور آدمی معاشرے کو ختم کر کے رکھ دے۔ نہ پتر، تو ادھر رہ، اپنی زمینیں سنبھال، دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آ، ان کو نظر انداز کر دے۔ اس وقت وہ پنچایت والا دلبیر سنگھ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ تو پھر رب رکھا دلبیر سنگھ جی، پھر ملاقات ہوگی۔ جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا، ایسے نہیں پتر، تو پہلی بار میرے گھر آیا ہے، لسی آ رہی ہے، تیری چاچی کو کہہ کر آیا تھا، وہ پی لو تو تم پھر چلے جانا۔ ٹھیک ہے سردار جی، جیسے آپ چاہو۔ جسپال بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ انوجیت نے بھی کرسی سنبھال لی۔ پتر، میں نے سنا ہے ادھر کینیڈا میں تمہارا اچھا بھلا کاروبار ہے، تم ادھر رہو گے تو وہاں کون دیکھ بھال کرتا ہوگا؟ دلبیر سنگھ نے پوچھا۔ وہ جی، میری پھپھو سکھجیت کور کے پتر سب سنبھالتے ہیں، میں ایک یہ زمین اپنے نام کروا لوں تو ادھر کینیڈا بنا دینا ہے، یہاں فیکٹریاں لگاؤں گا، یہ جو سارا دن منڈھیر ویلی پھرتی رہتی ہے اسے کام پر لگا دوں گا۔ اور جو لفظ ابھی اس کے منہ میں تھے کہ ایک نوجوان تیزی سے موٹر سائیکل پر آن رکا، وہ حواس باختہ سا ہو کے بولا، سردار جی وہ حویلی۔ اوئے کیا ہوا حویلی کو؟ دلبیر سنگھ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ انوجیت اور جسپال بھی اٹھ گئے۔ وہ نووارت دونوں کو دیکھ کر ایک دم سے جھجک گیا تھا، پھر حوصلہ کرتے ہوئے بولا، وہ جی بلجیت سنگھ نے حویلی کو آگ لگا دی۔ آگ لگا دی؟ جسپال نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں انتہا درجے کی حیرت چھلک پڑی۔ وہاں پر موجود بندے؟ انوجیت نے پوچھا۔ اس کے حواس قابو میں تھے، انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تبھی تو خالی حویلی کو انہوں نے۔ نووارت نے کہا تو جسپال تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا، اس نے یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی گاؤں کی گلیوں سے بھگاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے اپنی حویلی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ لیا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے کولڈ پسٹل نکالا، پھر سیفٹی کیچ ہٹا کر اس گلی میں گاڑی موڑ لی جو سیدھی میں جا کر کھلتی تھی اور سامنے حویلی تھی۔ اس نے حویلی میں اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا تو اس کا اپنا دماغ دھوئیں سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا سط میں بلجیت سنگھ کے ساتھ چند لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ایک چنگھاڑ کے ساتھ گاڑی رکی تو وہ متوجہ ہوئے۔ جسپال نے اندر بیٹھے ہی گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ وہ وینکوور کے بہترین شوٹنگ کلب کا بہترین ممبر تھا، لیکن یہاں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کی کہاں گولی لگی ہے۔ اس نے پورا میگزین خالی کیا تو دوسرا میگزین لمحے میں لگاتے ہوئے باہر جھانکا۔ وہاں کئی لوگ ڈھیر ہو چکے تھے۔ اچانک وارد ہونے اور دوسرا نشے میں ہونے کے باعث وہ اپنے ہتھیار ہی سیدھے نہیں کر پائے تھے۔ یہ جسپال کا جنون تھا۔ ایک دو نے ہتھیار سیدھے کیے تو جسپال نے ان پر بھی گولیاں برسا دیں۔ بلجیت درخت کی دوسری طرف تھا۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ پانسا ہی پلٹ گیا، اس نے بھاگنا چاہا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ ممکنہ ہے اس میں ہسلہ پڑا ہو یا کچھ اور مقصد تھا، لیکن اس وقت تک جسپال اپنی گاڑی سے باہر آ چکا تھا۔ انہی لمحات میں انوجیت کی گاڑی بھی وہاں آ گئی۔ جسپال نے اونچی اور کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، رک جاؤ بلجیت، تم بھاگ نہیں پاؤ گے، اب تیری ساری سرپنچی ادھر ہی نکالنی ہے، تگڑا ہو جا۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے 2-3 فائر اس کے پیروں پہ مارے، وہ ساکت ہو گیا۔ بلجیت نے دھیرے سے گھوم کر جسپال کی طرف دیکھا، وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ زخمی زمین پر ادموئے پڑے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، حویلی کو جلا دیا تھا، اور یہی وہ جذبات کا انتہائی مقام تھا جہاں جسپال کے لیے تمام حدیں ختم ہو گئیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بلجیت کے پاس جا پہنچا جو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے نکل رہے تھے۔ جسپال چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا پسٹل بیلٹ میں اڑستے ہوئے دائیں ہاتھ کا زوردار تھپڑ بلجیت کے منہ پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ پھر جسپال نے اسے گربان سے پکڑ کر گھونسا، اس کے منہ پر دے مارا۔ اس نے ذرا سی مزاحمت کی، لیکن تب تک جسپال نے اس کی دھڑائی شروع کر دی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بلجیت کو کہاں کہاں مار رہا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا تو جسپال نے پوری طاقت سے ٹھوکر اس کے سر پر ماری۔ اس کے دستار اتر گئی اور کیس کھل گئے۔ تبھی وہ اس کے منہ پر ٹھوکریں مارنے لگا، اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگیں۔ جسپال نے ایک پاؤں اس کی بغل میں رکھا اور پوری قوت سے اس کا ہاتھ کھینچ کر بازو نکال دیا۔ بلجیت کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ جسپال نے ادھر ادھر دیکھا، اسے برگد کے درخت تلے لاٹھیاں اور ڈنڈے پڑے دکھائی دیے۔ جسپال نے بھاگ کر ان میں سے ایک ڈنڈا اٹھایا جو کافی موٹا اور مضبوط تھا۔ پہلے اس نے بلجیت کی بائیں ٹانگ پر پنڈلی کے پائس ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ بلجیت ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارنے لگا۔ 3-4 ضربوں کے بعد اس کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو دوسری طاقت آزمائی کرنے لگا۔ اسے توڑنے کے بعد اس کا وہ بازو توڑنے لگا جو ابھی سلامت تھا۔ پہلا تو جڑ سے نکل کر بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ بلجیت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس وقت جسپال مٹی کے تیل کا وہ کین اٹھا چکا تھا جو سد کے قریب پڑا تھا اور حویلی کے جلانے کے کام نہیں آیا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں وہاں آن پہنچی۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں والوں کے لوگوں کا ایک ازدہا وہاں آ گیا۔ پولیس نے انچارج نے اونچی آواز میں کہا، رک جاؤ جسپال، اب کوئی حرکت نہ کرنا۔ تم رک جاؤ پولیس والو، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ان بغیرتوں کو سبق سکھا رہا ہوں جو دوسروں کا گھر جلاتے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو۔
बकवास बंद कर और अपना आप को हमारे हवाले कर दे, वरना मैं गोली मार दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, गोली मुझे भी चलाना आती है, चिल्लाओ, देखें अब कौन मरता है। जसपाल ने अपना पिस्टल निकालते हुए कहा, देखो प्लीज, मैं मानता हूं कि बलजीत ने तेरे साथ ज्यादती की है और तुमने जो कुछ भी किया है अपने दिफा में किया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता, तुम चाहो तो जा सकते हो, बलजीत को कुछ ना कहो। वो लजाजत से बोला। तो जसपाल ने पूछा, वो बंदे जो तुम यहाँ से लेकर गए हो क्यों? हमें हुक्म मिला था कि उन्हें गिरफ्तार करके जलंधर लाया जाए। हमें क्या मालूम था कि यहाँ एक ऐसी साजिश है। प्लीज इसे छोड़ दो और चले जाओ, मैं तुम्हारे बंदे भी छोड़ दूंगा। तुम ना भी चाहो उन्हें छोड़ना तो वो तुम्हें छोड़ना पड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया, फिर उसमें बैठकर वहां से निकलता चला गया। उसका रुख न जाने किधर था। उसके साथ ही अनुजीत भी निकल गया। मैं अपनी गली में पहुंचा तो मुझे दूर ही से अपने घर जलने के आसार दिखाई दिए। मेरे दिल में भड़कती हुई आग का धुआं मेरे दिमाग को बोझल बना रहा था। मेरा दुराने खून तेज होने लगा और मेरा गुस्सा मेरे दिमाग में ठोकरे मारने लगा। मैं जूं अपने कदम की घर की जाने बढ़ा रहा था। मेरी हालत गैर होती जा रही थी। पीरजादा वकास मुझे गांव के करीब उतार कर चला गया। जिस वक्त मैं जीप से उतर रहा था उस वक्त उसने एक पिस्टल मेरी जाने बढ़ाते हुए कहा, जमाल, अगर तुम मेरे पास आना चाहो तो फिर देर मत करना, जो कहोगे वही कर लेंगे। मेरा मशवरा यही है कि गांव में ज्यादा देर ना रहना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था और चुपचाप अपने घर की जानिब चल पड़ा था। मैं अपने घर के गेट पर रुका। जले हुए घर को देखकर मेरा दिल कर रह गया। मैं सहन में गया तो हर कमरा नहीं, दीवारें भी स्याह हो चुकी थी। छत वाला कमरा टूटकर गिर चुका था। एक ही निगाह में अंदाजा हो गया कि अब वहां कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खाकस्तर हो गया। मैंने महसूस किया कि अगर मैं ज्यादा देर वहां रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जिस घर में मैंने शऊर की आंख खोली, जो सहन मेरे बचपन और जवानी का गवाह था, वहां अब कुछ नहीं बचा था। अगरचे मेरा दिल रो रहा था लेकिन मेरी आंखों में नमी नहीं उतरी थी। शायद मेरे अंदर आग ही इस कदर ज्यादा थी। मैं पलटकर घर से बाहर आ गया। अब मेरे लिए दुनिया भर के कामों से ज्यादा यही अहम तरीन काम था कि यहाँ मेरी माँ कहाँ है। मेरी आमद के बारे में शायद मालूम हो गया था, इसलिए गली के लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। सभी मुझे ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने आग लगते हुए देखा। बंदे शाहजेब के परवरदा थे, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि मेरी माँ किधर है। मैं कुछ देर उनके पास रहा, फिर चौक की तरफ चल पड़ा। शायद मेरी आमद की इतला जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल चुकी थी, इसलिए जैसे ही मैं चौक में बरगद के दरख्त के तले पहुंचा, वहां कई नौजवान और बुजुर्ग जमा हो गए। बेदा मुझे दूर से आता दिखाई दिया। वो तेज तेज आ रहा था। उसने दूरी से अपने पास आने का इशारा किया। बिलाशुबा वो अकेले में बात करना चाह रहा था। मैं उन सब लोगों से निकलकर बेदे के पास चला गया। चलो आ, घर चलकर बात करते हैं। नहीं, घर नहीं जाना, तू सिर्फ ये बता कि अम्मा। वही तो कह रहा हूँ, सुकून से बताता हूँ, चल आ, बेदे ने कहा। तो मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद कहा, नहीं बेदे, मैं नहीं चाहता कि तू भी दुश्मनों के जुल्म का शिकार हो जाए। तूने मुझे जो बताना है यहाँ बता दे, फिर या डेरे पर चल, मैं वहीं आता हूँ। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, छाका मुझे बताकर गया है, वो अम्मा के साथ सोहनी को लेकर कस्बे में चला गया है। वो वहीं है लेकिन छुपा हुआ है। कह रहा था कि जब तक तू पुलिस के चुंगल से निकल नहीं आता तब तक वो वहीं रहेगा। कस्बे में वो कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तू जा, डेरे का ख्याल रखना। मेरी अगर किस्मत में हुआ तो दोबारा आन मिलूंगा, मैंने कहा, और वो वापस दरख्त तले आ बैठा। मैं दरख्त के तले सिर्फ इसलिए जाकर बैठा था कि जहाँ गांव वालों को मालूम हो जाए कि मैं वापस आ गया हूँ, वहां शाहजेब तक भी इतला पहुंच जाए। तीसरा, ये मुझे खुद ब खुद मालूम हो जाना था कि मेरे टोले के लड़के गांव में हैं या कहीं छुपा गए हैं। जाहिर है अगर कोई गांव में होता तो जरूर सामने आ जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। वहां मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैं कुछ देर वहां बैठकर उठ गया। मेरा रुख अब कस्बे की तरफ था। इस वक्त दोपहर के बाद सूरज मगरिब की तरफ ढल रहा था। मैं पैदल चलता हुआ सड़क पर आ गया। वहां चंद दुकानें थीं और जरा सा आगे जाकर हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता था। मैं एक दुकान की तरफ बढ़ा जहां से चाय वगैरह के साथ खाने पीने को कुछ मिल जाता था। मैं जाकर वहां बैठ गया और दुकानदार को अच्छी सी चाय बनाने को कहा। मेरा मकसद वहां चाय पीना नहीं था, बल्कि किसी ऐसे बंदे की ताड़ में था जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह हवेली से हो। दरअसल इस वक्त मैं सख्त उलझन में था। एक तरफ दिमाग ये कह रहा था कि सबसे पहले अपनी अम्मा को तलाश करूं, फिर इत्मीनान के बाद शाहजेब से दो दो हाथ करना होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर का जानवर मुतमईन नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि शाहजेब को उसका सबक सिखा कर ही जाऊं। मैं दरअसल वही फैसला करने के लिए बैठा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मगर मैं फैसला नहीं कर पा रहा था। मेरी निगाहों में उन तीनों के चेहरे घूम रहे थे।
اور میری تمام تر توجہ ان کی طرف تھی۔ اماں اور سہنی کا تو معاملہ ایک طرف رہا، میں اپنے جگری دوست چھاکے کے گھر جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہاں تھا بھی کون؟ اس کا ایک اکیلا باپ۔ اگر وہ مجھ سے یہ سوال کرتا کہ وہ میری وجہ سے غائب کیوں ہے تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ اگر انہی لمحات میں مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ تینوں کہاں ہیں اور خیریت سے ہیں تو میں پوری توجہ سے شاہ زیب کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے سامنے چائے آ گئی۔ میں دھیرے دھیرے سپ لے رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھیدے نے اگرچہ مجھے اشارہ دے دیا تھا لیکن اسے بھی پوری امید نہیں تھی کہ وہ قصبے میں کہیں ہوں گے بھی یا نہیں۔ مجھے بہرحال انہیں تلاش کرنے جانا تھا۔ اگر میں انہیں تلاش کر بھی لیتا تو پھر انہیں کہاں رکھوں گا؟ یہاں گاؤں میں جہاں ہر وقت غیر محفوظ ہوں گے، یا پھر سونی کی بات ماننا پڑے گی اور اس کے پاس اماں کو رکھنا ہوگا؟ کیا وہ ملک سجاد اور شاہ زیب کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا وہ وہاں پر محفوظ ہوگی؟ میں خیالوں کی راہ پر بہت دور تک سوچتا چلا گیا۔ میں یہی سوچتا رہا اور میری چائے ختم ہو گئی۔ اسی دوران میں نے سڑک پر دیکھا دلبر کا دوست جانی شکر بائک پر بیٹھا آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی جیسے ہی مجھ پر نگاہ پڑی وہ چونک گیا اور میری طرف بڑھ آیا۔ چند لمحوں بعد میرے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بڑا زوردار حملہ تھا یار شاہ زیب کے بندوں کا، ہمیں تو بعد میں پتا چلا۔ تو پتا کر سکتا ہے کہ اس وقت شاہ زیب کہاں ہے؟ میں نے سرد سے لہجے میں پوچھا تو وہ فوراً بولا، وہ کل رات سے یہاں پر نہیں ہے، سنا ہے شہر گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے شام تک واپس آ جائے۔ یہ پکی خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یہ پکی خبر ہے، اس نے تصدیق کی۔ چل تو پھر ایسے کر، مجھے اپنا بائک دے، میں رات کو کسی بھی وقت تیرے پاس آؤں گا، تو ادھر میرے ڈیرے پر رہنا اور یہ خبر ضرور لینا کہ شاہ زیب واپس آ گیا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے بائک کی چابی مجھے تھماتے ہوئے کہا تو ایک دم سے مجھے خیال آیا، نہیں تو اپنے گھر میں ہی رہنا، میں تمہیں تلاش کر لوں گا، پھر تو شاہ زیب کی پکی خبر رکھنا۔ میں نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس وقت میں بائک پر بیٹھا ہی تھا اور چابی اگنشن میں لگائی تھی کہ قصبے کی طرف سے پولیس کی گاڑیاں آتی دکھائی دی۔ میں چونک گیا، نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا احساس دے دیا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ حویلی کی جانب مڑ جائیں تو خطرے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اگر وہ آگے آتی ہیں تو مجھے اپنے بچاؤ بہرحال کرنا چاہیے تھا۔ میں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ وہاں سے نکل پڑا۔ میں سڑک کنارے چلتا ہوا گاؤں کی طرف ایک پگڈنڈی پر اتر گیا۔ پولیس گاڑیاں وہی سڑک پر دکانوں کے پاس رک گئیں۔ کیا میری مخبری ہو گئی تھی؟ اگرچہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن مجھے بہرحال احساس ضرور ہو گیا تھا۔ میں رکا نہیں بلکہ گاؤں کے اوپر سے نکلتا ہوا چل پڑا۔ مجھے قصبے تو جانا ہی تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر میں نہر کنارے آ گیا۔ میں نے سڑک کا راستہ نہیں لیا بلکہ نہر کنارے چلتا گیا۔ اس وقت اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ جب میں قصبے کے قریب پہنچ گیا میرے لیے سب سے اہم سوال یہی تھا کہ چھاکا اماں اور سونی کو لے کر کہاں جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں 3 ہی نام تھے، وہ تینوں میرے جگری دوست تھے اور چھاکے کو ان کے بارے میں پوری طرح علم تھا، وہ انہی پر یقین کر سکتا تھا۔ ان تینوں کا گھر مجھے باری باری جانا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب رکھی اور قصبے کی گلیوں میں گھس گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں اپنے پہلے دوست کے گھر پر تھا۔ اگرچہ اس سے کچھ دیر گپ شپ کرتا رہا مگر کہیں بھی اس کی باتوں سے مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ اماں، سونی اور چھاکا اس کے پاس ہوں گے۔ اس طرح جب میں سہیل کے گھر گیا تو وہ بھی مجھے دیکھتے ہی کھل گیا۔ اوئے تو صبح کا کدھر غائب ہو گیا تھا؟ ہم تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئے کہ تو یا تو پولیس کے ہاتھوں کھپ گیا یا پھر فرار ہو گیا۔ چل آ اندر آ، تو مجھے کہاں تلاش کرتا رہا؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ گیٹ کھولتے کھولتے رک گیا۔ میں اور چھاکا صبح ہی تھانے گئے تھے، اس وقت تک وہ تجھے لے کر نکل گئے تھے۔ یہی پتا چلا کہ وہ تجھے شہر کی عدالت میں لے کر جائیں گے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ تم آئے ہی نہیں ہو۔ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا؟ ہم سب بھی پریشان ہو گئے۔ ایک کانسٹیبل سے ذرا سراغ ملا تھا کہ تمہیں راستے ہی میں اتار دیا تھا، بس پھر ہم نے اپنے طور پر اندازے لگائے کہ تو بتا کیا گیا کدھر تھا تو؟ اس نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ اور وہ تجھے بتاتا ہوں، لیکن یہ بتا اماں اور سونی کدھر ہیں اور اب چھاکا کہاں پر ہے؟ وہ تو شام کے وقت چلے گئے لاہور، ابھی راستے ہی میں ہوں گے۔ سونی نے جیپ منگوائی تھی، اس میں گئے ہیں، سہیل نے مجھے بتایا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ویسے وہ خیریت سے تھے نا؟ میرے انداز پر وہ حیران ہوتا ہوا بولا، وہ ٹھیک تھے۔ چھاکے کو اطلاع ملی تھی کہ شاہ زیب وغیرہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں لے کر سیدھا میرے پاس آ گیا۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ خیر آؤ اندر آ، وہ چونکتے ہوئے بولا۔ میں نے بائک اندر کر لی اور صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی کچن میں تھی، بچے اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے بتا وہ کب گئے ہیں؟ یہی کوئی 2 گھنٹے پہلے۔ ان کا پروگرام یہی ہے کہ چھاکا انہیں چھوڑ کر واپس آ جائے گا، پھر ہم دونوں تیرا کوئی سراغ تلاش کریں گے، وہ تیرے لیے پریشان تھے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور نمبر ملاتے ہوئے بولا، لے بات کر ان سے، تجھے اطمینان ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد رابطہ ہو گیا۔ فون سونی ہی نے اٹھایا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چہک اٹھی۔ تو ٹھیک تو ہے نا جمال؟
मैं ठीक हूँ, तू अम्मा के बारे में बता, छाका किधर है? वो दोनों ठीक है, मेरे साथ लाहौर जा रहे हैं। तू भी ऐसा कर, लाहौर ही आजा, वहाँ इत्मीनान से बैठकर कुछ सोचते हैं। तू मेरी अम्मा से बात करवा। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। चंद लम्हे बाद अम्मा की आवाज फोन से गूंज उठी। मैं ठीक हूँ पुत्र, तू अपनी सुना। बस जब तक तेरा पता नहीं मिल रहा था माँ, मैं परेशान था। अब मैं परेशान नहीं हूँ, तेरे लिए वहाँ बहुत खतरा होगा, जैसा ये कहती है वैसे मान ले। अम्मा ने कहा, अम्मा तू बस दुआ कर, मैं सारे मसले हल कर लूंगा, फिर सुकून होगा। छाके से मेरी बात करवा दे। चंद लम्हे बाद छाका लाइन पर था। तू फिक्र ना कर जमाल, मैं इन्हें लाहौर छोड़कर वापस आ जाऊंगा, तू इधर सुहेल के पास ही ठहर। मैंने वक्त से पहले ही अम्मा और सोनी को वहां से निकाल लिया था। दूसरा, तेरे छत वाले कमरे का सारा सामान भी ठिकाने लगा दिया था। तू फिक्र ना कर, मैं आ जाऊं तो दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे। अगर कहता है तो हम वापस आ जाते हैं। नहीं, सोनी के जहन में कोई महफूज ठिकाना होगा, इन्हें वहां छोड़कर तू फौरन वापस आ जा। तेरी जरूरत है मुझे, सोनी से बात करवा। हाँ बोल जमाल, क्या कहता है? सोनी की खनकती हुई आवाज सुनाई दी। सोनी, तेरे पास कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ तुम और अम्मा महफूज रह सको? और मलक सज्जाद? तू फिक्र ना कर, मेरा नंबर है ना तेरे पास, उससे राब्ता रहेगा। बल्कि नहीं, मैं लाहौर जाते ही अपना नंबर तब्दील कर लूंगी और छाके को दे दूंगी, तुम मुझसे राब्ता रखना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं छाके के इंतजार करूंगा, इसे कल तक भिजवा देना वापस, मैंने कहा। और फिर चंद बातों के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे इत्मीनान हो गया था। मैंने सुहेल को सारी रोदात सुना दी तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अब तुझे बहुत मोहतात रहना होगा जमाले। एक तरफ शाजेब है तो दूसरी तरफ पुलिस, और ये जो पीरजादा वकास है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग दूसरों को फक्त शतरंज का मोहरा ख्याल करते हैं, जिससे शाह को भी मारा जा सकता है, या फिर अगर पट जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ सुहेल, अब मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। कहाँ जाएगा तू? इधर सुकून से सो जा, अब अभी खाना खाते हैं, फिर गपशप करेंगे, सुहेल ने बेतकल्फी से कहा। तो मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, तेरा शुक्रिया, बस अब मुझे इजाजत दे। ना भाई, खाना खाकर जा, बस 5 मिनट में लाई, भाभी ने किचन में से कहा। तो मुझे वहां बैठना पड़ा। रात का पहला पहर गुजर चुका था। जब मैं सुहेल के घर से निकला, मेरा रुख गांव नूरनगर की तरफ था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। 20-25 मिनट बाद मैं अपने डेरे पर था। भेदा अभी सोया नहीं था। इसने मेरे लिए बिस्तर बिछाया तो दिल में एक होक उठी। 2 दिन पहले तक मेरा अपना घर था, जिसे दुश्मनों ने जला दिया था। आज अगर मेरे पास ये डेरा ना होता तो मैं दरबदर था। मैं बिस्तर पर लेटा नहीं, यही सोचता रहा। तभी बेदा मेरे पास आकर बैठ गया। तू परेशान ना हो जमाले, रब सोहना करम करेगा। हाँ, इस रब ही से तो उम्मीदें हैं सारी, मैंने कहा। और फिर लेटते हुए उससे कहा, भेदे तू ऐसा कर, ये बाइक ले जा और जाकर जानी शुक्र को दे दे। मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं इधर डेरे पर हूँ, मैं आ जाऊं वापस, या उसने रुकते हुए पूछा, वो अगर फौरन तेरे साथ चल पड़े तो साथ ही आ जाना, वरना जैसे तेरा दिल चाहे। मैंने कहा और सुकून से आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद भेदा चला गया और मेरी कब आंख लगी मुझे कुछ पता नहीं चला। इस वक्त अंधेरा ही था जब मेरी आंख खुल गई। मैंने आसमान पर निगाह डोराई तो सितारों की चाल बता रही थी कि रात गुजर चुकी है और कुछ ही देर में सुबह सादक होने वाली है। ऐसे वक्त में डंगरों का अपना एक मखसूस शोर होता है। मैं बिस्तर से उठ बैठा, तभी मुझे भेदा दिखाई दिया जो चारे की टोकरी उठाए डंगरों की तरफ जा रहा था। वो चारा डालकर वापस पलटा तो उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। तभी वो सीधा मेरे पास आ गया। मैंने पूछा, हाँ क्या कहा था जानी शुक्र ने? उसने कहा था तू जा, मैं आ जाता हूँ। मैं तो फिर वापस आ गया, मगर वो नहीं आया अभी तक। चल कोई बात नहीं, आ जाएगा, मैंने कहा और उठकर नहाने के लिए चल दिया। मैं नहाकर वापस अपनी चारपाई पर आया तो जानी शुक्र आया हुआ था। अलेक सलेक के बाद उसने कहा, अच्छा हुआ तुम कल फौरन ही निकल गए, पुलिस तेरे लिए ही कल आई थी, उसे शाहजेब ने भिजवाया था। वो कल पूरे गांव में तुझे तलाश करते रहे, लगता है तेरी मुखबरी हुई है। वो तो होनी ही थी जानी, मैं कल जानबूझकर चौक में बैठा रहा। गांव में सारे ही लोग मेरे सज्जन नहीं हैं, इनमें बेहतरे दुश्मन भी हैं। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि शाहजेब हवेली में आया कि नहीं? नहीं आया, उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। पक्की खबर है? मैंने तस्दीक चाही। पक्की खबर है, उसने जोर देते हुए कहा। मेरा बड़ा भाई हवेली में मुलाजिम है, उससे हवेली के हर मामले की खबर होती है। अभी उससे तस्दीक करके तेरे पास आया हूँ। है कहाँ वो? मैंने पूछा। शहर ही गया था, अभी तक वापस नहीं पलटा। मुमकिन है वहीं से कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो। हाँ, उन बंदों के बारे में जान गया हो जिन्होंने तेरा घर जलाया था। वाह, कितने बंदे थे? सभी के? मैंने तेजी से पूछा तो उसने मुझे टोकते हुए कहा, बंदे तो बहुत थे, लेकिन वो 4-5 बंदे जो सबसे आगे थे वो उनकी रहनुमाई कर रहे थे।
وہ اس وقت ڈیرے پر ہیں، شیدہ چدھڑ گاؤں میں ہے۔ شاہ زیب نے تیرے گھر کو جلانے کی ذمہ داری اس کو دی تھی، کیا اس وقت وہ گھر پر ہوگا؟ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ گھر ہی پر ہے، باقی ڈیرے پر ہیں۔ جانی شکر نے مجھے بتایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چل جانی، تو مجھے گاؤں کے باہر چھوڑ دینا، سامنے مت آنا، باقی سب میں دیکھ لیتا ہوں، میں نے کہا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم ڈیرے سے نکل کر گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ جانی شکر مجھے گاؤں کی نکڑ پر اتار کر چلا گیا۔ صبح صادق کا نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور میں تیز تیز قدموں سے شیدے چدھڑ کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند گلیاں پار کر کے میں اس کے گھر کے سامنے تھا۔ میں یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پر ہے یا نکل گیا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اپنی بائک پر باہر نکلا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا پسٹل نکالا اور یکے بعد دیگرے 2 فائر اس کی ٹانگوں پر دے مارے۔ وہ اچانک افتاد پر گھبرا گیا اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے سر پر تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت کے ساتھ حیرت بھی جمی ہوئی تھی۔ وہ چیخنا بھول گیا، کراہنے لگا۔ صبح ہی صبح فائرنگ کی آواز سے نور نگر گونج اٹھا تھا۔ یہ تو اب ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلتے۔ وہ زمین پر گر چکا تھا اور اس کی بائک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گئی تھی۔ میں نے اسے جا کر بالوں سے پکڑ لیا اور انتہائی غصے میں کہا، تو نے میرے گھر کو آگ کیوں لگائی؟ سردار نے کہا، معاف کر دو۔ میں وہ انتہائی مشکل سے بول رہا تھا۔ اتنے میں اس کے گھر کے اندر سے اس کی بیوی اور بچے نکل آئے۔ اس نے اپنے شوہر کی حالت دیکھی تو چیخ مار کر بڑھی، خبردار کوئی آگے بڑھا تو گولی مار دوں گا۔ میرے کہنے پر وہ وہیں رک گئی۔ گاؤں کے ہر بندے کو خبر تھی کہ شیدے چدھڑ نے جرم کیا ہے، تو اس کی بیوی کو کیوں معلوم نہ ہوتا؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے سر پر سوار کیوں ہوں۔ 100 منتوں پر اتر آئی، خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، ہم تیرا سارا نقصان پورا کر دیں گے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ گلی کے لوگ نکل کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گلی کے درمیان میں لے آیا اور پھر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چاندی لمحوں میں وہ بے دم ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ تب میں نے پسٹل سیدھا کیا اور اس کے سر کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے نہایت آزردہ لہجے میں روتے ہوئے کہا، میرے باپ کو معاف کر دو۔ میں نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر پسٹل ہٹاتے ہوئے کہا، جا بیٹی، تیرے صدقے معاف کیا۔ یہ کہہ کر میں پلٹا، اس کی بائک اٹھائی اور کسی طرف دیکھے بغیر میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میرا رخ دلبر کے ڈیرے کی طرف تھا جہاں مجھے جانی شکر نے ملنا تھا۔ وہ میرا ناشتہ لے کر وہاں پہنچا تھا۔ میں نے تیزی سے ناشتہ کیا، شیدے چدھڑ کے بارے میں اسے بتایا تو وہ بولا، تو اکیلا کب تک اس کے ساتھ لڑتا رہے گا؟ چند بندے تیرے ساتھ ہونے چاہیے یار، بندے اکٹھے کرنے کو تو میں 1 گھنٹے میں کر لوں۔ پتہ نہیں کون کون علاقے بھر میں میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا، مگر میں ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب میری اور شاہ زیب کی جنگ شروع ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ نہیں جمالے، تو اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تجھے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں بہت سے ایسے شہزوروں کو جانتا ہوں جو شاہ زیب کے مخالف ہیں، انہیں ساتھ جس طرح سانپ اور شیر کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگل میں کب اور کہاں مل جائیں، اسی طرح میرے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ لوگوں کو کی بھیڑ تو ہر وقت نشاندہی کرتی رہے گی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جیسے تیری مرضی، پر اکیلا 1 اور 2 11 ہوتے ہیں۔ جانی شکر نے دوبارہ مجھے یاد دلاتے ہوئے کہا، میں اسے اب کیا بتاتا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے خود سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، اتنے لوگوں کو میں کہاں رکھتا۔ میں نے یہی بات جب جانی شکر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، واہ جمالے واہ، شاہ زیب نے تیرا ٹھکانہ چھین لیا تو اس کا چھین لے، حویلی پر قبضہ نہیں کر سکتا؟ نہ کر، کم از کم اس کا ڈیرا تو تیرے قبضے میں ہوگا، پھر دیکھنا کتنے لوگ تیرے ساتھ آ کر شامل ہوتے ہیں۔ ان جاگیرداروں زمینداروں کے ظلم و ستم کے ستائے نہ جانے کتنے لوگ اپنے دل میں غصہ دبائے بیٹھے ہیں۔ ناراض مت ہونا، میں کوئی تیری محبت میں تیرا ساتھ نہیں دے رہا، بلکہ میرے دل میں ان بغیر جاگیرداروں کی نفرت تیری مدد پر مجبور کر رہی ہے۔ چل پھر اٹھ، آر یا پار، ڈیرے پر قبضہ جماتے ہیں یا پھر ہم نہیں؟ بول کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً اٹھ گیا۔ چل پہلے گاؤں چلتے ہیں، وہاں سے کچھ اسلحہ لے لیں، ممکن ہے میرے 2-4 بندے بھی ساتھ ہو جائیں۔ ہم دونوں ڈیرے پر سے اٹھے اور اپنی اپنی بائک پر گاؤں چلے گئے۔ سورج کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ میرے گاؤں میں داخل ہوتے ہی لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر ہے انہیں شیدے چدھڑ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ جانی شکر اپنے گھر سے 2 گنے اٹھا لایا۔ میں نے پسٹل کے لیے کچھ فاضل راؤنڈ بھی منگوا لیے تھے۔ ہم صرف 2 تھے اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ڈیرے پر کتنے لوگ ہوں گے۔ مجھے جانی شکر کا حوصلہ دے کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں ہی ڈیرے کی جانب چل نکلے۔ گاؤں سے نکل کر ہم پکی سڑک پر آ گئے۔ صبح کے وقت لوگ اپنے اپنے کام کی طرف جا رہے تھے۔ ہم ان کے قریب سے تیزی کے ساتھ سے نکلتے ہوئے اس کچی سڑک پر آ گئے جہاں سے ڈیرے کی طرف جایا جاتا تھا۔ ہم تیزی سے ڈیرے کے قریب چلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ڈیرے سے 2-3 ایکڑ کے فاصلے پر رک گئے۔ تبھی میں نے جانی سے کہا، میں ڈیرے کے پیچھے
طرف سے اندر جاتا ہوں تو پہلے چھت پر جاؤں گا پھر اندر اتروں گا، تم تیار رہنا۔ جیسے ہی اندر سے گولی چلنے کی آواز آئے تم دروازے کی طرف اندر آنا اور جو بھی سامنے آئے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بنا گولی مار دینا، ورنہ وہ تجھے گولی مار دے گا۔ سمجھ گیا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بائک وہیں کھڑی کی اور تیزی سے ڈیرے کے پچھواڑ چلا گیا جہاں سے میں ایک پہلی بار چھت پر گیا۔ اس کے وقت تو اندھیرا تھا اس لیے میں بہت محتاط تھا، لیکن اب دن کے وقت سب کچھ صاف تھا۔ میں تیزی سے چڑھتا چلا گیا تھا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے منڈھیر سے نیچے جھانکا، صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر کتنے لوگ ہوں گے۔ میں نے چھت پر سے گھوم کر نیچے اندازہ لگانے کی کوشش کی، برآمدے میں بھی کوئی بندہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں کوئی ہلچل نہ پا کر مجھے الجھن ہونے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، جانی نے مجھے پکی خبر دی تھی کہ اندر 5-7 بندے تو ہیں جنہوں نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ میں کئی منٹ تک تذبذب کا شکار رہا، میں انتظار کروں یا نیچے جاؤں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ڈیرا خالی ہو۔ میں نے انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تقریباً 15 منٹ گزر جانے کے بعد ایک بندہ برآمدے میں سے وارد ہوا اور وہ ٹہلنے والے انداز میں باہر کی طرف جانے لگا۔ میں مزید صبر نہ کر سکا اور میں نے اس پر فائر داغ دیا۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی اور اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس پر فائر کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے شانے کے قریب نشانہ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مچھلی کی مانند تڑپتا ہوا زمین پر آ رہا۔ تقریباً 2 منٹ کے اندر 6-7 بندے برآمدے کی مختلف اطراف سے برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے میں نے ان پر فائر کھول دیا۔ تبھی دروازے کی طرف سے جانی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سامنے ان بندوں کو پا کر گن سے فائر کرنا شروع کر دیا۔ کس کو کہاں گولی لگتی ہے یہ قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ وہ تقریباً سارے ہی خون میں لت پت صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی اندر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب مزید کتنے بندے اندر ہیں۔ میں جانی کو نیچے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے آنن فانن سیڑھیاں پلانگتا نیچے صحن میں آ گیا۔ پہلے وہ میرے فائر کی زد میں تھے، اب کوئی بھی گولی کسی بھی کمرے سے میرے بدن کو چاٹ سکتی تھی، لیکن یہ رسک لینا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا تو چاچا دبیر کچن کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جانی کو چھپنے کا اشارہ کر کے سیدھا چاچے بیرو کے پاس چلا گیا۔ صحن میں چیخو پکار اور کراہیں اٹھ رہی تھیں۔ ان کے علاوہ کتنے بندے ہیں اور کہاں ہیں؟ اس میں ہیں، چاچو بیرو نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دائیں طرف کا ایک لمبا کمرہ تھا۔ میں نے اسے نگاہوں میں رکھتے ہوئے جانی کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے دروازے کے ساتھ جا لگا۔ صحن میں پڑے زخمی بندے کچھ بھی کر سکتے تھے اپنی بقا کے لیے، تو بلی بھی گلے پڑ جاتی ہے، وہ تو پھر سمجھ بوجھ والے انسان تھے۔ میں ان کے سر پر جا کھڑا ہوا اور زور سے پکار کر پوچھا، تم میں سے کس کس نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی؟ ان میں سے کوئی نہیں بولا، بلکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں دہشت کے ساتھ ساتھ وحشت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دے، ان میں سے ایک تنومند بندے نے کہا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، تم میں سے جو بھاگ کے یہاں سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، اور جو نہ جا سکا اس کی قبر یہیں اس ڈیرے میں بنے گی۔ میں 10 تک گنوں گا۔ 1۔ انہوں نے ناقابل یقین انداز سے میری طرف دیکھا، پھر ان میں ہلچل آ گئی۔ وہ کل 7 لوگ تھے۔ ایک بے ہوش پڑا تھا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ 2۔ ان میں تیزی آ گئی، وہ اپنے زخموں کو بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ وہ لوگوں نے بے ہوش بندے کو ڈنڈا ڈولی کیا اور باہر کی جانب چل پڑے۔ 4، 5، 6۔ وہ ڈیوری کے پاس پہنچ گئے۔ 8۔ وہ دروازہ پار کر گئے۔ تب میں نے اس کی کمرے کی طرف توجہ کی جدھر چاچے بیرو نے اشارہ دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر ہی سے جھانک کر دیکھا، اندر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں نے جانی کو باہر کا دھیان رکھنے کو کہا اور ایک دم سے اندر چلا گیا۔ اندر سے ذرا بھی مزاحمت نہیں ہوئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک کونے میں 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھا آدمی بندھے ہوئے پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا اور وہ سہمے ہوئے تھے۔ جلدی سے باہر آ گیا۔ میں نے جانی کو بتایا تو اس نے کہا، تو ان سے پوچھ کے یہ کون ہے، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ نہیں، دروازہ بند نہیں کرنا، بلکہ چھت پر چلا جا، دور دور تک دشمن کے بارے میں پتہ چلے گا، اور جو بندے ابھی باہر گئے ہیں انہیں دیکھ اگر کوئی گڑبڑ کریں تو گولی مار دینا، ابھی تو وہ صرف زخمی ہیں۔ میری مزید بات سنے بغیر وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ اس بار میں نے ان قیدیوں کو دیکھا، ایک بوڑھا دیہاتی اور 2 لڑکیاں بھی دیہاتی ہی تھیں۔ ایک لمبے قد کی جس پر جوانی ٹوٹ کر آئی تھی، گورا رنگ اور جسم کے نشیب و فراز سے کوئی بھی مرد متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری چھوٹے قد کی اور موٹے نقوش والی تھی، اس کا جسم قدرے بھاری تھا۔ میں نے انہیں رسیوں سے آزاد کیا اور بوڑھے سے پوچھا، بابا کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ میں بتاتی ہوں، اس لمبی لڑکی نے رندے ہوئے انداز میں کہا، رات ہی یہ لوگ ہمیں چک سندر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں، یہی بوڑھا باپ ہے، ہماری تھوڑی سی زمین ہے اور شاہ زیب وہ زمین ہم سے لینا چاہتا تھا، اب ہماری روزی روٹی وہی تو ہے، ہم کیا کریں، کب تک زمین کے پیسے کھائیں گے ہم نے انکار کیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا، کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں مارا بہت ہے، باقی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ عزت لوٹ لیں گے، مگر ابھی اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بابا تو یہاں بیٹھ اور تم لوگ آؤ میرے ساتھ، ایک ایک کمرے کی تلاشی لینی ہے، میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ پر پتر تو کون ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔
میں کوئی بھی ہوں لیکن تیری عزت کا رکھوالا ہوں. اب کوئی تجھے تنگ نہیں کرے گا. آج ہی تجھے تیرے گھر پہنچا دیا جائے گا. اللہ تجھے سلامت رکھے. بوڑھے نے دعا دی تو میں باہر نکل آیا. میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں پر موجود ہر کمرہ دیکھ لیا. کوئی بندہ نہیں تھا. 2 کمرے خاص اہمیت کے حامل تھے. ایک شاہزیب کا کمرہ جس میں فون رکھا ہوا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ والا جس سے اسلحہ ملا تھا. پورا اطمینان کرنے کے بعد میں نے جانی کو بلایا. وہ نیچے آیا تو ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی. اس نے لڑکی سے کہا تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر وہاں جاؤ اور کھانا وانا کھاؤ. اب یہ ڈیرا ہمارے قبضے میں ہے. تم اطمینان رکھو. شام سے پہلے تم چک سندر پہنچ جاؤ گے. جاؤ. اس کے یوں کہنے پر وہ لڑکیاں تیزی سے واپس اسی کمرے میں چلے گئیں. میں شاہزیب کی کمرے کی طرف گیا. ٹیلی فون چل رہا تھا. میں نے پیرزادہ وقاص کے نمبر ملائے. کچھ دیر بعد رابطہ ہو گیا. میں نے اسے ساری صورتحال بتائی جسے سن کر وہ بولا واہ اب تو شاہزیب واپس نہیں آئے گا. وہ تو بھاگتا پھر رہا ہے تاکہ پولیس تجھے گرفتار کر لے. تجھے کیسے پتا؟ میں نے پوچھا. وہ پوری کوشش کر کے ڈی ایس پی کا تبادلہ کروا رہا ہے. وہ اعلیٰ حکام کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. خیر میں بندے بھیجتا ہوں. آدھے پونے گھنٹے تک تیرے پاس پہنچ جائیں گے. وہ سمجھو تیرے دوست ہیں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. گاڑی بھی آ رہی ہے. اس پر ان لڑکیوں کو اور بابے کو بھیج دینا. ٹھیک ہے میں نے اطمینان سے کہا. اور ہاں اس ڈیرے میں آج دن تک یا رات بس اس سے زیادہ نہیں رہنا. خطرناک ہوگا. اس نے مجھے سمجھایا. میں سمجھتا ہوں. میں نے اسے باور کرایا. پھر اپنا ٹھکانہ چودھری شاہ نواز کے ڈیرے پر اس نے مجھے بتا دیا کہ آئندہ کیا کرنا ہے. میں نے الوداعی کلمات کے ساتھ فون بند کر دیا. کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی مجھے شاہزیب کا خیال آتا میرے اندر نفرت اور غصے کی لہریں سر ٹکرانے لگتی تھیں. جسپال رات کی پہلے پہر ہی جلندھر جا پہنچا تھا. اوگی پنڈ سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں انوجیت ہی کا خیال تھا کہ بعد میں پولیس انہیں تنگ کرے گی. وہ تو پہلے ہی عطاب کا شکار ہیں. دوسرا اس کا دماغ پر ہرپریت کور چھائی ہوئی تھی. وہ زخمی حالت میں گھر میں پڑی تھی. ایسے میں اگر پولیس والے انہیں تنگ کرتے تو اس گھرانے کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جانے والی تھی. یہ سب ظلم اس کی وجہ سے ان پر ہونے والے تھے. اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ جو بھاگ کر وہاں سے نکلے. لیکن کیشو مہرا کا فون آ گیا تھا. اس نے یہی زور دیا تھا کہ جس قدر جلدی ہو اوگی سے نکل جا. بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کیشو مہرا کے اصرار پر اوگی سے نکل تو آیا تھا مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ مشکل وقت میں وہ انوجیت اور ہرپریت کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اوگی پنڈ سے چند کلومیٹر باہر آ جانے تک وہ یہی سوچتا رہا. پھر ایک جگہ اس نے بریک لگا کر گاڑی سڑک کے کنارے روک دی. وہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ جلندھر جائے یا نہیں. ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ انوجیت کا فون آ گیا. او جسپال جلندھر پہنچے یا نہیں؟ نہیں راستے میں کھڑا ہوں. میرا دل نہیں کر رہا جلندھر جانے کو. میں واپس آنا چاہتا ہوں. اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا. ہے پاگل؟ اوئے وہ کیوں؟ تو اور ہرپریت اکیلے ہو پھپھو. میں اتنے مشکل وقت میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا. او نہیں ہو جسپال ایسے مت سوچ. یہ حالات تو کچھ بھی نہیں. ہم نے اس سے بھی مشکل اور سخت حالات دیکھے ہیں. ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکتے ہوتے تو اب تک زندہ ہی نہ ہوتے. ان کی جرت نہیں کہ ہماری طرف انگلی بھی اٹھا سکیں. اس نے کافی سخت لہجے میں کہا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں. جسپال نے کچھ کہنا کا چاہا تو وہ ٹوکتے ہوئے بولا. تیرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں. اور یہ صرف چند دن کی بات ہے. پولیس کی نہیں یہاں کے گنڈوں کی ہے. میں نے اپنے لوگ بلوا لیے ہیں. تم اس کی فکر مت کر. میرے پورا دھیان اس طرف ہے. میری پوری کوشش ہے اور تو بالکل اس بارے میں پریشان مت ہو.